السلام علیکم، ایم اسماعیل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ہماری ویڈیو ہوگی کچھ مسکنسیپشنس کی فریگرنسز کو لے کے۔ پہلی مسکنسیپشن یہ ہوگی تھوڑی سی ان ایڈیٹڈ را قسم کی ویڈیو ہوگی، تھوڑی بورنگ ہو جائے گی، لیکن کوشش کریں کہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کے کچھ مسئلے حل ہوں۔ اسپیشلی یعنی کہ کچھ لوگ پرفیومس بائی کر کے اس سے ڈس لائکنگ کریٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا بہت ساری ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کچھ ایکسپیکٹیشنز اس طرح کی رکھتے ہیں جو کہ ان ریئلسٹک ہوتی ہیں۔ تو اس پہ آج میں نے سوچا تھا تھوڑی بہت بات کرتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل زیرو ہیں اس فیلڈ کے اندر، اور ان کو ٹوٹل نالج نہیں ہے فریگرنسز کے بارے میں۔ ایک تو یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ پرفیوم کو اپلائی کر کے ڈائریکٹ سونگھی جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس طرح وہ پتہ نہیں کون کون سے نوٹس اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیں گے اور ان کو سمجھ آ جائے گی کون سی چیز کیا ہے۔ ایک بندہ جو نارملی فریگرنسز کے اندر نہیں زیادہ رہتا، 10 15 20 پرفیوم اسے ٹرائی کی ہیں، اس کے لیے سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ پرفیوم کے اندر کیا ہے اور وہ پرفیوم کس سے سملر ہے، یہ پہچاننا بھی۔ اور ہر بندے کی مثلا نوز اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ود ٹائم اس کو ڈیولپ بھی کر سکے۔ تو اکثر لوگ نوز جو ہے نا ان کی میچور نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ان کی میچور ہو ہی نہیں پاتی۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، کچھ لوگوں کو الرجیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں فریگرنسز سے۔ تو ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر اسپرے مارتے ہیں، ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ لوگ جو ہے نا ٹیسٹر اسٹرپ پہ اسپرے مارتے ہیں اور پھر جو ہے نا یوں فوراً ناک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ نیو ہوگا نا اس کو ایک دم سے یہ چیز آ کے چبھے گی، جو تھوڑا پرانا ہوگا وہ اس کو انہیل نہیں کرے گا، وہ صرف لائٹ سنف کرے گا۔ ایک تو یہ ڈفرینس آ جاتا ہے، پلس یہ ہے کہ جو بندہ میچور ہو جاتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں، پرفیوم تھوڑی سی لائٹ محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس پرفیوم کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے جج کر پاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایک نیو بندہ۔ پھر یہ ہے کہ اس طرح سونگھنے سے آپ کے بہت سارے نیگیٹو ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک وہ دے دیتا ہوں ایگزامپل۔ آپ نے پرفیوم پرچیز کی، آپ نے بوٹل باہر نکالی، آپ نے پش کیا اور آپ نے اس کو ناک سے لگا لیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ نے میکسیمم جو ہے نا اپنی نوز کو اس پرفیوم کے ایکسپوز کر دیا۔ اب وہ ایکسپوز کرنے کے بعد آپ اس کو جا کے نا بار بار چیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے مثال طور پہ ہاتھ پہ لگا لیا، کپڑوں پہ لگا لیا، آپ گزر رہے ہیں، اب آپ کو وہ 2 3 4 گھنٹے تک شاید محسوس ہی نہ ہو۔ وہ آپ کو اس طریقے سے نوز بلینڈ کر دے گی، کیونکہ آپ نے بہت قریب سے اس کو ایک بار سنف کر لیا، تو آپ کو وہ دوبارہ سے مڑ کے شاید اتنی زیادہ نہ آئے۔ کبھی کبھی بالکل بھی نہیں آتی، فریگرنسز کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کمپلیٹلی نوز بلینڈ کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک دو ایشوز ہیں جو آپ کو مطلب اس کے ساتھ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کی وجہ سے نا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید پرفیوم پرفارم نہیں کر رہی، اور اس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ بھی میں نے کہا آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ یہ سوال بار بار آتا ہے تو میں نے کہا چلو اس کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں، کیونکہ میری اپنی فریگرنسز پہ تو مجھے پازیٹیو رسپانس ملتا ہے موسٹلی، ٹھیک ہے نا، 99% پازیٹیو رسپانس ہی ملتا ہے۔ 1% کو نیگیٹو ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو بھی ایسا ایسا پازیٹیو میں کنورٹ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کی مطلب بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ جو میری آڈینس ہے وہ فریگرنسز کو سمجھتی ہے، 5 7 10 پرفیوم میں ہر کسی نے ٹرائی کی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی۔ یہ میں رینڈم لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے اکثر میسج کرتے ہیں کہ فلانی پرفیوم لی تھی یار، 20,000 کی پرفیوم تھی، گھنٹہ بھی نہیں چلتی۔ تو گھنٹہ بھی نہ چلنا یہ ایک بہت ہی سمجھیں کہ ریئر کیس ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ٹیسٹنگ کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کپڑوں پہ اپلائی کریں، اس کو کپڑوں پہ اور اسکن پہ مکس اپلائی کریں۔ یعنی کہ اگر آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کو شرٹ پہ اور یہ ہلکا سا آپ آرم پہ ساتھ لگا لیں، یا پھر آپ ادھر لگائیں گے تو ادھر اور ادھر لگ جائے گی، یہ فار ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اس کو آپ ویئر کریں، آپ گھومیں پھریں، آپ کو خوشبو، آپ نے ایک دفعہ بھی اس کو قریب سے نہیں سنف کرنا، آپ نے گھومنا ہے، پھرنا ہے، پورا دن انجوائے کرنا ہے۔ پورا دن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ آفس گئے ہیں، آفس صبح گئے ہیں تو شام تک جو ہے نا آپ انہی کپڑوں میں رہیں، ان کپڑوں کو آ کے چینج کریں، شاور لیں، ان کپڑوں کو کہیں نہ کہیں ہینگ کر دیں۔ الماری میں تو نہیں کریں گے، واش روم میں اکثر لوگ ہینگ کرتے ہیں، واش روم میں ہینگ کریں، واش روم بند کریں، اور آپ جو ہے نا نہا دھو کے وہ ذرا ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں نکل جائیں۔ آپ واپس آئیں، واپس آ کے اپنے کپڑوں کو سنف کریں، موسٹ پروبیبلی کپڑوں میں سے ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی ہوگی، جس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لاس کرتی ہے، وہ پورا آفس کا دن آپ کا نکال گئی ہوگی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو، کیونکہ ہم نے اس کو اتنی دفعہ سنف کر لیا ہوتا ہے کہ ہماری نوز جو ہے نا وہ اس کو نہیں کیپچر کر رہی ہوتی دوبارہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے دماغ میں فنکشن ہے جس کو olfactory fatigue بولتے ہیں، اور یہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی سینٹ کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپوز ہوں گے نا آپ، تو وہ چیز آپ کے لیے نیوٹرل ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں بہت ہی بری قسم کی سینٹ ہے تو وہ بھی آپ کو اتنی زیادہ تنگ نہیں کرے گی، وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑی بہت سمجھیں کہ ٹائم بعد کم ہو جائے گی۔
کچھ لوگ نالے کے آس پاس رہتے ہیں تو ان کو ہر وقت نالے کی سینٹ اریٹیٹ نہیں کرتی. اسی طرح کہیں پہ جو ہے وہ چوہا مر جاتا ہے تو وہ اسمیل بھی کچھ نہ کچھ ٹائم کے بعد برداشت ہو جاتی ہے. یا اس سے سملر کوئی اور گندی اسمیل کی بات کریں، کہیں آگ جل رہی ہے تو وہ بھی ایک حد تک تنگ کرتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. فیکٹری ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گندے کی فیکٹری جائیں تو وہاں اتنی تیز گندی اسمیل ہوتی ہے، لیکن جو لوگ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ بہت نہیں کر رہی ہوتی. اس کی ریزن ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ گزرتے ہیں ایک دم سے ہمیں وہ سینٹ آتی ہے اور ہم کہتے ہیں یار کس طرح لوگ وہاں کام کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے وہ نیوٹرل ہو جائے گی. تو یہ اللہ کی طرف سے فنکشن ہے. اب یہ کچھ لوگوں کو پازیٹیو لگتا ہے، کچھ کو نیگیٹو لگتا ہے. کبھی کچھ فریگرنسز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جلدی نوز بلائنڈ کرتی ہیں، کچھ ہیں جو نہیں کرتی. جو نہیں کرتی وہ کبھی کبھی دماغ پہ اس طرح حاوی ہو جاتی ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ خاص طور پہ گرمی کے اندر اگر آپ نے ایسی سینٹ لگائی ہے جو کافی سویٹ ہے، اس میں ونیلا کے نوٹس ہو سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ ذرا بیس میں ڈارک ووڈی پچولی کے نوٹس ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ سویٹ فروٹی نوٹس ہو سکتے ہیں ٹاپ پہ. اس طرح کی کچھ فریگرنسز ہوتی ہیں جو آپ کو کبھی کبھی بہت اریٹیٹ کر دیتی ہیں. مطلب کبھی کبھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس طرح بہت سارے ریئیکشن ہو سکتے ہیں، تو ہم اس سے بچ جاتے ہیں اس وجہ سے. فریگرنس کو ایکسپیرینس کرنے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ویئرنگ دیں، آپ اس کو اپلائی کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کافی عرصہ پہلے جب آپ کو پرفیوم ملتی تھی تو آپ اس کو بار بار سونگھتے نہیں تھے، آپ اس کو اپلائی کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، خوشبو آتی تھی، لوگ پوچھتے تھے کون سی خوشبو ہے. اب ایسا ایسا میں نے نوٹ کیا ہے کہ لوگوں میں اس طرح شعور آنا شروع ہو گیا کہ وہ ہر چیز کو سونگھ ہی جاتے ہیں، وہ اپلائی کرتے ہیں اور بار بار سونگھتے ہیں. یہ اپلائی کیا اور اب اتنا سونگھنے کے بعد میں کوشش کروں گا نا کہ میرے تک فریگرنس آئے تو وہ نہیں آئے گی. یہ سیدھا سیدھا حساب ہے. تو ایک تو یہ تھا جس کو میں نے چاہ رہا تھا میں کلیئر اپ کروں. اس کے علاوہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فریگرنس کی لاسٹنگ سے لازمی نہیں آپ پتہ لگا سکتے کہ وہ پرفیوم اچھی ہے کہ بری ہے، کیونکہ بہت زیادہ بہت ایکسپینسو بہت ہی اچھی فریگرنسز دنیا میں ایسی ہیں جو کہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہیں. اب یہ آپ کی پرسنل پریفرنس ہے. کچھ لوگ اسٹرانگ فریگرنسز پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ذرا مائلڈ فریگرنسز پسند کرتے ہیں. میرا کیونکہ اپنا ایک برانڈ ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ مجھے کئی دفعہ لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی لائٹ قسم کی فریگرنس بتائیں، لیکن لوگ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں لائٹ فریگرنس ہو لیکن رہتی پورا دن ہو. تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو اسٹرانگ نوٹس ہوتے ہیں، جو ہیوی نوٹس ہوتے ہیں، وہی فریگرنس کو نارملی لمبا لاسٹ کرواتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ فریگرنسز جو بالکل سٹرسی لائٹ سی مائلڈ سی ہوتی ہیں. وہ کافی جلدی اڑ جاتی ہیں. 5-6 گھنٹے جو ہے نا اس کے لیے انف ہے. 4 سے 6 گھنٹے اگر آن اسکن آپ کی ایک فریگرنس نکال لیتی ہے وہ پورا سال سوائے چند مہینوں کے میں آپ کو بتا دوں، مئی، جون، جولائی اور اگست، ان 4 مہینوں کو آپ مائنس کرتے ہیں. باقی منتھس میں اگر 4 سے 6 گھنٹے کی آپ کو لاسٹنگ مل جاتی ہے آن اسکن، بہت زیادہ لاسٹنگ ہے. کچھ اس سے زیادہ آپ کو نہیں چاہیے. اگر آپ کو مکس کپڑوں پہ اور اسکن پہ آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو 7-8 گھنٹے بعد جس طرح میں نے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا بتایا ہے آپ جا کے کپڑوں کو سنف کرتے ہیں اور کپڑوں میں سے آ رہی ہے تو یہ انف ہے. اس سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے. آج کل نا لوگ بہت زیادہ کانشیس ہو گئے کہ اس کی لاسٹنگ ایسی ہونی چاہیے، اس کی پروجیکشن ایسی ہونی چاہیے. یہ تھوڑا سا میرا خیال سے ایکسپیکٹیشنس کو لو کرنا چاہیے. اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مہنگی پرفیوم ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ لاسٹ کرتی ہوگی، سستی ہے تو اس کا مطلب کم لاسٹ کرتی ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہوتا.